تمام قومی اخبارات کی لیڈ سٹوری ہے قصور کے کھڈیاں کے مقام پر نواز صاحب بھی فرما رہے ہیں جشن تو پرسوں منانا تھا، یعنی کہ 8 فروری کو منانا تھا، اور آپ لوگ جشن آج ہی منا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں شہزاد ملک۔ ناظرین، جی ہاں، نون لیگ بازی لے گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کے تمام قومی اخبارات کی لیڈ سٹوری ہے۔ نون لیگ بازی لے گئی، اور اس وقت جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ بازی لے گئی، تو اسی وقت قصور کے کھڈیاں کے مقام پر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جشن تو پرسوں منانا تھا، یعنی کہ 8 فروری کو منانا تھا، اور آپ لوگ جشن آج ہی منا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک طرح سے اسی جو آج کے قومی اخبارات میں ایک لیڈ سٹوریز لگی ہوئی ہے کہ نون لیگ بازی لے گئی، اس کا اظہار کیا اور کہا کہ جی جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے، یوتھ ان کے پاس ہے، وہ آج میرے اس جلسہ میں کھڈیا خاص کے مقام پر آ کے دیکھ لیں کہ یوتھ کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت میری تقریر، میری باتوں کو سن رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو آج بے روزگاری بھی نہ ہوتی، اور آج ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوتی، اور ملک معاشی طور پر ترقی بھی کر رہا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ان کو جب یہ تیسری مرتبہ ان کو جب ہٹایا گیا تو وہ وزیر اعظم تھے، تو ان کے بقول کہ جی ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی جو ہے وہ ایک بڑی ہی عجیب سی بات پہ نکال دیا گیا، جس کا وہ اظہار وہ بھی کرتے ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ بھی کرتی رہتی ہیں کہ یہ کیا بات تھی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک باپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے ہٹایا وہ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ٹھوس بات کی بنا پہ ہٹایا ہوگا، جو ان کا ایشو ہٹانے والوں کا، رکھنے والوں کا۔ ہمارا اس وقت آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جہاں سے میں نے آغاز کیا، تو وہ لیڈ سٹوری ہے کیا؟ وہ لیڈ سٹوری بنیادی طور پر نون لیگ کا ایک اشتہار ہے جو انہوں نے خود، جو پاکستان کے جو قومی اخبارات ہیں، جو بڑے اخبارات ہیں، جن کی مارکیٹ میں سے ہے، ایک ویلیو ہے، جس کو لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جن کی ریڈرشپ ہے، تو ان کو وہ اشتہارات دیا اور اپنی مرضی کی لیڈ لگوائی ہے۔ وہی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ بازی لے گئی، تو وہ ظاہر ہے وہ اشتہارات جب میں نے کہہ دیا تو ایک پیڈ کنٹینٹ ہے۔ یہ لیڈ جو ہے وہ بلاول صاحب بھی لگوا سکتے ہیں، بلاول صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پیجز کے اشتہارات جو ہے وہ لگوا رہے ہیں، مختلف اخبارات میں بھی، ٹی وی چینلز پہ وہ بھی، ان کی بھی جو ہے وہ ایڈز چل رہی ہیں، اور بقول حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کہ اربوں روپے کی اشتہاری مہم جو ہے، اور اربوں روپے کی جو ہے انتخابی مہم بلاول صاحب کی، وہ جو کراچی میں ایک دن کی جو بارش ہوئی وہ بھی کچھ دیر کی، تو اس بارش کی پانی کی نظر وہ ہو چکی ہے، تو یقینی طور پر کراچی کی عوام جو ہے وہ اس بات کا بدلہ تو اپنے ووٹ کی طاقت سے ہی لیں گے بلاول صاحب سے، کیونکہ میئر تو ان کا ہے۔ میئر کے علاوہ بھی پچھلے 15 سال سے جو گورنمنٹ ہے پورے سندھ میں وہ ان کی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ نکاسی آب کا مسئلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیوں حل نہیں کر پاتی، یا وہ کرنا نہیں چاہتی، یا وہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ان باتوں کے جواب 8 فروری کو یقینی طور پر جو ووٹر جو ہیں وہ لیں گے، اور ان کو لینا بھی چاہیے۔ اگر وہ جواب نہیں لیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کی قسمت میں یہی ہوگا کہ بارش کے پانی میں ان کی گاڑیاں بھی تیریں گی، تو ان کے گھر بھی ڈوب جائیں گے، اور وہ خود بھی جناب اسی پانی کی نظر ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ سوال نہیں کریں گے، جواب ان لوگوں سے نہیں لیں گے جو آپ ہی سے ٹیکسز لے کر کے آپ ہی کا کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ جب ان کو قومی خزانے میں اکٹھا ہوتا ہے، تو کہتے تو یہی ہے کہ جی وہ ہم ٹیکسز اس لیے رہے کہ آپ لوگ اصلاح و بہبود پہ خرچ کریں گے، تو وہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ حال ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ٹھیک جواب دیا کہ جی مناظرہ نہیں، موازنہ کر لیں، تو ان کا جواب ٹھیک تھا کہ بھئی موازنے کی یہ بات ہے کہ ایک بارش نے کراچی ڈبو دیا، تو ان کا یہ کہنا تھا، شہباز شریف صاحب کا جواب تو مل گیا نا، تو بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ تو بارشیں کہاں نہیں ہوتی، لاہور شہر میں بھی بڑی بڑی بارشیں ہوتی ہیں، اور لاہور شہر کے کچھ علاقے جو نشیبی علاقے جو ہیں، جیسے لاہور شہر کا سب سے جو تاریخی
جو علاقہ ہے, جو چوک ہے, وہ ہے لکشمی چوک, جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے. بیفور پارٹیشن کا نام اس کا ابھی تک چل رہا ہے. وہاں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں بھی جو پانی جو ہے وہ بعض اوقات آپ کہہ لیں کہ کشتی پہ جانے والا ہو جاتا ہے, لیکن وہ پانی تب تک وہاں رہتا ہے کہ جس دوران بارش ہوتی رہتی ہے. ہوتی رہتی سے مراد کہ ظاہر جب تک تم ہوگی, جتنا وہ ساتھ ساتھ نکالتے بھی جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ وہ بارشی پانی ساتھ ساتھ نکالنے کے لیے واسطہ کے لوگ متحرک رہتے ہیں, اور جیسے ہی بارش تھم جاتی ہے, بارش رک جاتی ہے, بارش ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے کچھ ہی منٹوں کے بعد اس بارشی پانی کا خراج جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے. لیکن کراچی کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے نا کہ وہ بارشی پانی کئی دن جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے, کیونکہ ان کا نکاسی آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ سسٹم ہونا چاہیے بھی, کیوں نہیں آپ دیتے؟ 15 سال سے آپ حکومت میں, آپ جواب دیں نا. آپ اربوں خربوں روپے جو آپ کو ملتے ہیں ٹیکسز کی مد میں, وفاق جو آپ کو دیتا ہے صوبوں کا, جو آپ نے وہ ترمیم کی تھی صوبوں کو بااختیار بنانے والی, NFC وارڈ کے جو پیسے ملتے ہیں ان کا جواب دینا کہ آپ نے کہاں کہاں خرچ کیے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ ہاسپٹلز بنائے, سرپارکر کی حالت کی اچھی بات ہے. کیا کراچی شہریوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو بارشی پانی سے ڈوبنے سے بچایا جائے, ان کی املاک کو بارش کی پانی کی نظر ہونے سے بچایا جائے؟ جو لاکھوں روپے کی جو, اور بلکہ اب تو کچھ گاڑیاں کروڑوں میں بھی ملتی ہیں, وہ جو انہوں نے خریدی ہوتی ہیں, ان کو بارش کی پانی میں تیرنے سے بچایا جائے. کہا یہ جاتا تھا کہ DHA جو کہ امیروں کا علاقہ ہوتا ہے, تو کراچی میں تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے جناب. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے غریب امیر کا فرق ختم کر دیا, بارش کا پانی دونوں کو ڈبوتا ہے. یہ انہوں نے کہہ لیں کہ ایک طرح سے نیا کراچی بنا دیا, نیا سندھ بنا دیا. تو ان کو پوچھنا چاہیے بھائی. بات یہ ہے کہ پوچھنے کا ایک ہی طریقہ ہے ووٹ. آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کام نہیں کیا, ان کو ووٹ نہ دیں, لیکن احتساب ضرور کریں. MQM والے سے بھی پوچھیں, کیونکہ ان کا بھی میئر رہا تھا. اس سے پہلے جماعت اسلامی کا رہا تھا, ان سے بھی پوچھیں. جس کی حکومت رہی ہے اس سے حساب لیں. نہیں لیں گے تو پچھتائیں گے. نہیں تو پھر وہی بات نا, اب پچھتائی کے وقت جب چڑیا چگ گئی کھیت, پھر پچھتاوے کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.